بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس اس واقعے کو تسلیم کرنے میں حجت سے کام لیتی ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے حقائق کو پرکھنے کی تگ و دود میں لگی رہتی ہے۔ اس سے قبل کہ یہ واقعہ تفصیل سے ہم آپ تک پہنچائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بوسٹ یور نالج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی اسلامی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی اگر بجلی کی تیزی سے کوئی بھی انسان سفر کرے تو یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان اور یوں درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچے اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائیں۔ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پر کس طرح کے نت نئے تجربات کر رہی ہے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگاتی رہتی ہے، تو اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینوں کی برمار ہو چکی ہے۔ انہی میں ایک مسٹری آف ٹائم آف ٹریول بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے چلے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائسز بنائی جا چکی ہیں جس کی مدد سے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس میں 30 یا 40 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصی کا سفر کیا بلکہ 7ویں آسمان تک پہنچے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ حد کہ جس سے آگے جناب جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے ہیں۔ سائنس کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا، لیکن زمین پر بہت کم وقت گزارا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار تھے، اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ سفر معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا، یعنی وقت تھم گیا۔ سائنس کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی سمت میں 40.5 بلین نوری ہے۔ اگر روشنی مسلسل سفر کرتی ہے تو یہ 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچے گی۔ یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فاصلہ کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو کہ ایک سفید اور لمبا جانور تھا، جو گدھے سے بڑا لیکن خچر سے چھوٹا تھا۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تشت میں دھویا گیا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ غیر مسلموں نے واقعہ معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی ممکن نہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشر یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے یہ سفر کیا جائے تو کئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کوئی نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات جانتی ہے کہ یہ سفر کیوں کر ممکن ہوا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔